إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہے، اور ہم سب پر اللہ کا بہت بڑا کرم، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان جیسی نعمت عظمیٰ عطا فرمائی، توحید کو سمجھنے کی توفیق بخشی. توحید کہ جس کو ثابت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا، اور تمام نبیوں، تمام رسولوں نے اپنی قوم کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی. قرآن اس بات پر گواہ ہے، جتنے انبیاء ہیں ان کی پہلی دعوت توحید تھی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالی ہے، اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے. میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ اخلاص کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. سورۃ الاخلاص، جس کو عام طور پہ لوگ قل هو اللہ احد کے نام سے جانتے ہیں، اس سورہ میں توحید کی تینوں قسمیں ہیں. توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے. قرآن میں سورہ اخلاص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هو اللہ احد، آپ کہیے اللہ ایک ہے. یہ توحید الوہیت ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں. اس میں توحید ربوبیت بھی ہے اور توحید اسماء و صفات بھی ہے. تو توحید کی جو تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، مالک نہیں، مدبر نہیں، رازق نہیں، یہ توحید ربوبیت ہے. اور توحید الوہیت، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اس کو توحید عبادت بھی کہتے ہیں. اور توحید اسماء و صفات کہ اللہ رب العزت کے کچھ خاص اسماء ہیں، صفاتی نام ہیں، ان ناموں میں بھی اس کا کوئی شریک و صحیح نہیں ہے، یکتا ہے وہ اسماء، اپنے اسماء اور اپنی صفات میں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید الوہیت کو ثابت کرنے کے لیے مکہ والوں کے سامنے، دنیا والوں کے سامنے توحید ربوبیت کو دلیل کے طور پر پیش کیا. چونکہ مکہ کے لوگ بھی کسی نہ کسی طرح اللہ کو خالق مانتے تھے، اللہ کو رازق مانتے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ. اللہ نے اس کو دلیل کے طور پر کیا. جب اللہ ہی خالق ہے
زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا، تمہاری تخلیق کرنے والا، اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کا رچیتا صرف اور صرف اللہ ہے، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے۔ عقل بھی کہتی ہے کہ جس نے تخلیق کی ہے، جس نے بنایا ہے، عبادت اسی کی جائے، پوجا اسی کی جائے۔ بہت واشگاف الفاظ میں اللہ رب العزت اس کو فرما دیا۔ اب توحید، حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی تھے اور پہلے انسان تھے، ہمارا ایمان ہے اس پر، قرآن اس بات پر گواہ ہے۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی اللہ ہی کی عبادت کی اور کسی کی عبادت نہیں کی، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کی حضرت آدم علیہ السلام نے۔ تو یہ بات تو طے شدہ ہے، ہمارے ہاں دلائل و براہین کی روشنی میں، کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں اللہ رب العزت ہی عبادت کے لائق ہے۔ اور پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اللہ نے اپنے ہاتھ سے ان کی تخلیق فرمائی اور پھر انہیں دنیا میں بھیجا۔ اب کہاں بھیجا یہ غیر متحقق ہے، کوئی تحقیق نہیں ہے اس کی۔ بعض روایات وہ جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کی سند نہیں پہنچتی ہے، تاریخی روایات ہیں، ان روایتوں کی بنیاد پہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ وہ جو متحدہ ہمارا ہندوستان تھا، ہمارا ملک تھا، عزیز ملک، وہاں اترے۔ بہرحال انکار اقرار اس سے قطع نظر، اصل مسئلہ توحید کا ہے۔ ہم جس ملک کے باشندے ہیں، اس ملک میں مختلف دھرم و مذہب کے ماننے والے پائے جاتے ہیں۔ ہمارا دین کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں، کبھی نہیں۔ اسی طرح سے چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں ہیں جس میں ہمیں اپنے دین پر چلنے کی آزادی حاصل ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ توحید کی دعوت بھی دینے کی آزادی حاصل ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے، اور یہاں کا قانون کہتا ہے۔ اب اسلوب کیا ہو، طریقہ کیا ہو؟ کیا توحید کی دعوت ہم اس انداز میں دیں کہ خود اس توحید کا گلا گھونٹ دیں جس کو ثابت کرنے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے، یا وہ توحید پیش کریں کہ جو توحید تمام انبیاء کرام علیہ السلام نے پیش کی اور تمام نبیوں کی دعوت کا مرکز و محور جو چیز تھی ہم اسے پیش کریں؟ ظاہر ہے انصاف کا تقاضا تو یہی ہے کہ ہم وہ توحید پیش کریں جو ثابت ہے قرآن و حدیث سے۔ توحید وجودی کا کتاب و سنت میں کوئی وجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کی ذات کے تعلق سے قرآن مجید میں کم سے کم 500 آیات اور اس سے زیادہ ہی یہ ثابت کرتی ہیں کہ اللہ کہاں ہے؟ فوق السماوات ہے، فوق العرش ہے، عرش سے جدا ہے، یعنی اللہ کی صفت علو ثابت ہوتی ہے۔ ہاں اس کا علم پوری کائنات کو محیط ہے۔ تو کیا ہم اللہ کو ہوا کہہ سکتے ہیں؟ ہوا کا خالق اللہ ہے، تو پھر ہوا کیسے اللہ ہو جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کوشش ہوئی تھی تمام دھرم و مذاہب کے ماننے والوں کو اکٹھا کرنے کی جمعیت العلماء کی طرف سے۔ میں اس کی نکیر نہیں کرتا، نیت اچھی رہی ہوگی، بہت سے لوگ اس کے بعد سے لے کر کے ایک دم ہنگامہ برپا کیے ہوئے ہیں، الزام دیتے ہیں جمعیت العلماء کے ذمہ داروں کو، مولانا ارشد مدنی صاحب کو، مولانا محمود مدنی کو اور دوسرے لوگوں کو۔ میں اس جانب نہیں جانا چاہتا، نیتوں کا حال تو اللہ جانتا ہے کہ ان کی نیت کیسی تھی۔ ہو سکتا ہے اچھی نیت سے سدبھاونا کا وہ اجلاس عام ہوا ہو،
نیت اچھی رہی ہو، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے، اور ہم یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ کبھی زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی۔ ہو سکتا ہے کسی کی شان اقدس میں کچھ گستاخی ہو جائے، ویسے میں گستاخی کا نہ قائل ہوں نہ عامل ہوں، لیکن ہو سکتا ہے بشر ہونے کی وجہ سے، کوئی کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، لیکن بشری تقاضے کے تحت اس سے غلطی ممکن ہے۔ اگر ہم غلطی کریں تو اس غلطی کا احساس ہو تو توبہ کریں، یا دوسرے لوگوں کو احساس ہو جو ہمارے فالوور ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہمیں اس غلطی کی جانب ہماری نشاندہی کریں، بھلے تنہائی میں۔ لیکن یہ کون سا انصاف ہے کہ اگر کسی بزرگوار سے توحید کا خون ہونے لگے تو پھر ہم حمایت میں کھڑے ہو جائیں، یا مخالفت میں اس طرح سے آگے بڑھ جائیں کہ ان کو نعوذ باللہ کافر تک کہہ دیں؟ سمجھ کا پھیر ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیے اس اجلاس میں کیا ہوا، حضرت نے اللہ اور اوم کو ایک کر دیا، اور کئی دفعہ اس جملے کو دہرایا، اللہ یعنی اوم ایک ہے۔ اللہ نے آدم جو پہلے نبی تھے ان کو اسی دھرتی پہ اتارا، اسی دھرتی پہ پیدا کیا۔ ہمیں اپنے ہندوستانی ہونے پر فخر ہے اور ہونا چاہیے، ہمارا ملک، ہمیں اس سے فطری محبت ہے، اور جتنے بھی باشندگان وطن ہیں سب سے ہمارا تعلق ہے اور ہونا چاہیے، اور سب کے ساتھ خیر سگالی کا جذبہ ہمیں رکھنا چاہیے۔ یہ جو قومی یکجہتی کے پروگرام ہوتے ہیں، ہندوستان کے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے ان کا استقبال ہونا چاہیے، اور ان کی پذیرائی بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اگر قومی یکجہتی کے نام پہ کسی کے دل کو ٹھیس پہنچے یا خود اپنی توحید میں بٹا لگے تو ہم اس کو فعال نیک نہیں کہہ سکتے، اس کی تعریف نہیں کر سکتے، اس کی پرشنسا نہیں کر سکتے۔ اب حضرت نے تو یہ کہہ دیا، ابھی ہم بتاتے ہیں باقاعدہ طور پہ کیا اللہ اور ہم ایک ہیں، خود ہمارے برادران وطن کے عقیدے کے مطابق، یا کچھ اور معاملہ ہے؟ اسی ضمن میں ایک جملہ اور ارشاد ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں آؤ آؤ منو کے چرنوں پہ سر رکھ دو۔ بڑا خطرناک جملہ ہے۔ منو کو اگر آدم ہم کہیں، یہ اور بات ہے کہ منو کے تعلق سے برادران وطن میں بڑا اختلاف ہے، اور ایک بڑی آبادی نہیں مانتی ہوں، ظالم اور جابر کے طور پر ان کو سمجھتی ہے، وہ ہم نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں منو سمرتی کو بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے جلایا اسی بنیاد پر۔ ہم اس کی حمایت نہیں کرتے نہ مخالفت کرتے، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم اگر کوئی بات کہیں تو جو لوگ بیٹھے ہیں کم سے کم ہم یہاں اس حیثیت سے کہ ایک وطن کے باشندے ہیں، ہمیں مل کر کے رہنا ہے، گنگا جمنی تہذیب ہماری شناخت ہے، اور پوری دنیا میں ہماری یہ پہچان ہے کہ مختلف دھرم و مذہب کے ماننے والے یہاں رہتے ہیں، اور سب کو اپنے دین اور مذہب اور مسلک پر عمل کرنے کی آزادی حاصل ہے۔ یہ وطن ہمارا وہ وطن ہے، تو ہمیں وہ وتیرہ اپنانا چاہیے کہ جس سے ہنگامہ برپا نہ ہو، جس سے ہاہو نہ ہو، جس سے وبال نہ پیدا ہو، بوال نہ ہو، اس کا خیال ضرور کرنا چاہیے، خصوصاً ان لوگوں کو جو باقاعدہ آرگنائز کرتے ہیں ایسے پروگراموں کو، لیکن ہوا جو نہیں ہونا چاہیے۔ اب اسی ضمن میں جب یہ کہا جاتا ہے، ہم کہتے ہیں آؤ آؤ منو کے چرنوں پر سر رکھ دو۔ اگر ہم منو آدم علیہ السلام کو سمجھ لیں بفرض محال، کیا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ ہمارے چرنوں پہ آ کے سر رکھو؟ کیا یہ توحید کے خلاف نہیں ہے جملہ؟ اسی طرح سے
ارشاد ہوتا ہے کہ میں نے بڑے بڑے دھرم گروؤں سے پوچھا کہ جب کوئی نہیں تھا، نہ شری رام تھے، نہ برہما تھے، نہ شیو تھے، تو آدم یعنی منو کس کو پوچھتے تھے؟ تو کسی نے کہا شیو کو، کسی نے کچھ. ایک بہت کم لوگ کہتے ہیں، بتاتے ہیں، ان کا یہ جملہ ہے، میں نے یہ نوٹ کیا ہے، بہت کم لوگ بتاتے ہیں کہ وہ اوم تھے. تو میں نے پوچھا اوم کیا؟ کہا ہوا ہے جس کا کوئی روپ رنگ نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں ہم یہی تو کہتے ہیں کہ یہی تو خدا ہے. اس جملے کی خطرناکی دیکھیے، ہوا کو خدا کہنا. ہوا کیا ہے؟ یہ مخلوق ہے نا. اللہ رب العزت کے حکم سے ہوا چلتی ہے، اور اللہ جب چاہتے ہیں تو اس کائنات میں خوشگوار ہوا چلتی ہے، اور جب چاہتے ہیں تو اسی ہوا کو اللہ تعالیٰ طوفانوں میں بدل دیتے ہیں، آندھیوں میں بدل دیتے ہیں، اس کی رفتار کو تیز کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ رب العزت کے حکم کے تابع ہے ہوا، نہ کہ خود وہ خدا ہے. علیہ باللہ، خطرناک ہے، اس کی پذیرائی نہیں ہونی چاہیے. بہت حد درجہ احترام کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، 1000 مرتبہ ادب اور احترام کے ساتھ. ایک بڑی جماعت کے بزرگ ہیں، قائد ہیں، لیکن اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کسی بزرگ سے کوئی لفظی خطا ہو جائے ہم یہ سمجھتے ہیں اب تو معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، کاش کہ اللہ سے معافی مانگ لی ہو انہوں نے. اور میں امید رکھتا ہوں کہ معافی ضرور ہو سکتا ہے، تنہائی میں حضرت نے مانگی ہو کہ اللہ یہ بڑا خطرناک جملہ نکل گیا ہمارے منہ سے، نہیں نکلنا چاہیے. ہم کسی کے دل کو دکھانا بھی نہیں چاہتے تھے، اور تیری توحید میں بٹا بھی نہیں لگانا چاہتے تھے. ہوا کو ہم خدا نہیں سمجھتے، اس لیے کہ بار بار ہم نے اپنی تقریر میں کہا اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. اچھی بات ہے، لیکن جب یہ کہہ دیا اللہ اور اوم ایک ہے تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. آپ آئیے ذرا دیکھیں، اس کو سمجھتے ہیں. ایران میں 2 خداؤں کی پوجا ہوتی تھی، یزدان اور اہرمن. یزدان کو جو آگ کے پجاری تھے وہ خدائے خیر کا خدا کہتے تھے، نیکی کا خدا. اور اہرمن کو کہتے تھے شر کا خدا ہے، یہ برائی کا خدا ہے. اور دونوں کو پوجتے تھے، دونوں کی پوجا ہوتی تھی، دونوں کی عبادت ہوتی تھی. کہ یزدان کو پوجتے تاکہ خیر ملے، اہرمن کی پوجا کرتے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہیں، اس کی خطرناکی سے محفوظ رہیں. اور یہاں ہمارے جو عیسائی بھائی ہیں ان کے ہاں تثلیث کا ایک طبقہ ہے نا، ان کے ہاں تو 72 فرقے ہوئے، اس میں کچھ لوگوں کا عقیدہ تثلیث کا ہے، یعنی 3 خدا کا عقیدہ ہے. جب آپ ہمارے جو برادران وطن ہیں ان کے گرنتھوں کو پڑھیں گے تو کسی نہ کسی شکل میں ان کے ہاں بھی ایک طبقے میں تثلیث کا عقیدہ پایا جاتا ہے. تثلیث، تکثیر بھی ہے، 33 کروڑ سے زیادہ ہیں دیوی دیوتا، لیکن تثلیث بھی ہے. یہ جو تثلیث کا، جس کو تریمورتی کہتے ہیں، تریمورتی. ایک صاحب تو حضرت مدنی صاحب کا دفاع کرنے کھڑے ہوئے اور اوم وغیرہ پڑھ کر کے اور پتہ نہیں کتنے شلوک پڑھ کر کے، قرآن کی آیتیں بھی پڑھ کر کے دفاع کرنے لگے. تو کہہ دیا کہ برہما اور وشنو اور شیو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. استغفر اللہ. آپ دیکھیے تریمورتی کا عقیدہ، یہ عیسائیوں کے عقیدے، یعنی جو ان کا تثلیث کا عقیدہ ہے اس سے کافی قریب ہے. برہما کو گرنتھوں میں کیا کہا گیا ہے؟ تخلیق کائنات کا ذمہ دار خدا. یعنی وہ خدا جو تخلیق کائنات کا ذمہ دار ہے، خالق کائنات ہے، وہ برہما ہے. ذمہ داریاں بانٹ دی. وشنو کائنات کے نظم کو چلانے والا یا اس کی حفاظت کرنے والا، اس کے نظم و بقا کا خدا ہے، اس کا ذمہ دار ہے وہ. شیو کہتے ہیں کائنات کو تباہی اور بربادی سے ہمکنار کرنے والا، اس کا ذمہ دار خدا ہے. 3 خدا، تثلیث. توحید کہاں ہے؟ اوم جو ہے ہندو تثلیث، وشنو، شیوا اور برہما کا پاک نام ہے. یہ تینوں کا پاک نام اوم ہے. تینوں کا پاک نام کیا ہے؟ اوم ہے. اب دفاع کرنے والے، ڈیفینڈ کرنے والے نے بھی کہہ دیا ایک، اور حضرت نے تو پہلے کہہ دیا اوم یعنی اللہ، اللہ یعنی اوم. اللہ یہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے، اسم الجلالہ اس کو کہا گیا ہے اصطلاح شرعی میں.
بقیہ اس کے صفاتی نام ہیں 99 سے زیادہ جو قرآن و حدیث میں نام آتے ہیں ملا کر کے. لیکن اب وہ اللہ جس کا ذاتی نام ہے اللہ رب العزت کا کہہ دیا اوم یعنی اللہ. ان کے ہاں کیا ہے؟ اوم 3 خداؤں کا مرکب ہے اور ان کا پاک نام ہے. کون کون؟ وشنو، شیو اور برہما. اور پوجا ارچنا یا وید خوانی کے موقع پر پہلے یہی اوم کا وہ کرتے ہیں لوگ. تو جب منتر پڑھتے ہیں، منتروچارن کرتے ہیں تو اس کے آرمبھ میں ایوم انت میں کیا ہے؟ پریوکت ہونے والا جو شبد ہے وہ اومکار اوم ہے. اور ان کے یہاں برادران وطن کے یہاں ہندوؤں کے یہاں تروید کہا جاتا ہے ان کو، شیو، وشنو اور برہما. ان کے لیے یہ شبد ہے، یہ نام ہے ان کا. تو اب ان کے یہاں انہوں نے تو 3 خدا بنائے نا. جیسے زرتشتوں نے، آگ کے پجاریوں نے ایران میں 2 خدا بنائے ہوئے تھے، یزدان اور اہرمن. یہاں 3 ہیں اور تینوں کی مورتیاں الگ الگ ہیں، ان کے آکار الگ الگ ہیں. تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ وہ ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ایک نہیں ہو سکتے. اس لیے حضرت کا یہ فرمانا کہ اوم یعنی اللہ، یہ بہت خطرناک جملہ ہے اور مجھے قوی امید ہے، اور اگر نہ کیا ہو تو ان کو توبہ کی ضرورت ہے، یقیناً توبہ کی ضرورت ہے. بعد میں کچھ لوگ اٹھ کے چلے گئے، جین منی اٹھ کے چلے گئے، کچھ لوگ ناراض ہو گئے اور علیاذ باللہ ثم علیاذ باللہ اس شخص نے اللہ رب العزت کی شان اقدس میں گستاخی کی. سبب کون بنا؟ حدیث میں اللہ، قرآن میں بھی اللہ نے منع فرمایا ہے کہ دوسروں کے معبودوں کو برا نہ کہو کہ وہ اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں. تو حضرت نے ان کے معبودوں کو برا تو نہیں کہا تھا، لیکن ان کے عقیدے کے خلاف کوئی بات آئی تو اس شخص نے اللہ کو برا بھلا نعوذ باللہ کہنا شروع کر دیا. اور پھر معافی تلافی کا سلسلہ شروع ہوا، سب موجود ہے سوشل میڈیا پہ. اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور ہم اس شخص کے لیے بھی ہدایت کی دعا کرتے ہیں اور اپنے لیے بھی، حضرت کے لیے بھی، کہ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، ایمان پر قائم رکھے اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پہ ہو. آئیے ذرا دیکھتے ہیں دارالعلوم دیوبند بڑا ادارہ ہے، بڑی شہرت ہے اس کی، معروف و مشہور ادارہ ہے. وہاں سے فتاوے آئے دن صادر ہوتے رہتے ہیں. اس وقت جو فتویٰ میرے سامنے ہے آپ اندازہ لگائیے، سوال اور جواب کی شکل میں. سوال ہے، نمبر اس کا 1,70,231 سوال نمبر ہے 170231. سوال کرنے والا سوال کرتا تھا. اس فتوے پہ غور کیجئے کہ حضرت کو کم سے کم فتاوا کو الٹ کے دیکھنا چاہیے، کہیں ہم اپنے فتاوا ہی کی زد میں تو نہیں آ رہے. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. آئیے ذرا دیکھیے، سوال کرنے والا کرتا ہے، موسیقی کے ریاض کرتے ہوئے یعنی مشق کرتے ہوئے اوم مشق بھی کافی دیر کرنی ہوتی ہے، کیا اس بار بار اوم کہنے سے، جو کہ خالص گانے کے لیے مفید ہے، خالص گانے کے لیے اوم کہنا مفید ہے، کیا اس طرح کے ریاض سے اومی یعنی اوم کہنے والا دائرہ اسلام سے تو خارج نہیں ہوگا؟ سوال کرنے والے نے سوال کیا. جواب نمبر بھی وہی ہے 170231. دارالعلوم دیوبند کے فتویٰ میں دیکھا جاتا ہے، اور یہ نمبر آپ تلاش کریں گے یہ فتویٰ مل جائے گا. جواب ہے، گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاصی میں سے. صحیح جواب ہے، گانا بجانا بجائے خود منکرات اور معاصی میں سے، گناہ کے کام سے، اور اس کی مشق کے لیے اوم، پھر بریکٹ میں ہے جو غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہے، کا بار بار تلفظ تو اور بھی برا ہے. یہ فتاویٰ دارالعلوم دیوبند، میں حرف بار پڑھ رہا ہوں، اور بھی برا ہے، بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے. کیا کہا؟ ہم نہیں کہتے، یہ فتویٰ بول رہا ہے آپ کا، اس میں اندیشہ کفر ہے. ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشق شرعاً جائز نہیں ہے. اب ڈیفینڈ کرنے والے ایک صاحب آئے تو کمنٹ بس من کے جائیے تو بعض لوگوں نے کمنٹ کیا ہے، ہمارے غیر مسلم بھائی نے کمنٹ کیا، کہا اگر اوم اللہ آپ کے نزدیک ایک ہے تو مسجد میں آتے ہیں، اوم کا جاب کیجئے، ہم آپ کے ساتھ جاب کرتے ہیں.
ایک نے کمنٹ کیا کہ حضرت آپ اپنے گھر کے دروازے پہ اوم لکھوا دیجیے اگر اوم اور اللہ ایک ہے۔ ایمان کی غیرت گوارا کرے گی؟ جب نہیں کرے گی اور نہ آپ کر سکتے ہیں، قیامت کی صبح تک آپ یہ نہیں کر سکتے، میں اتنا سمجھتا ہوں، اتنا اعتماد میں رکھتا ہوں، تو پھر آپ اس کی وکالت کیوں کرتے ہیں؟ اور بھری سبھا میں آپ کر رہے ہیں، زیادہ تر وہاں مسلمان تھے سننے والے، ہاں کچھ دھرم گرو موجود تھے لیکن سننے والے تو مسلمان اکثریت میں تھے۔ آپ ان کو کیا پاٹھ پڑھا رہے ہیں کہ اللہ اور اوم ایک ہے، تو اب اللہ اللہ، ان کے ہاں تو وحدت الوجودی عقیدہ رکھنے والے تو صرف ہو کرتے ہیں۔ اب یہ اس چیز نے اتنا بونڈر مچایا کہ یوٹیوب کی دکان سجا کر کے بہت سے لوگ بیٹھ گئے۔ ایک کلین شو والا ہے اور میں تو اس کو ملحد سمجھتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں، میں اس کا نام لینا نہیں چاہتا، وہ کہتا ہے یہ کہہ رہے ہیں ارے قرآن کی ابتدا ہی اوم سے ہوتی ہے۔ اس جاہل اجل الناس نے کیا کہا؟ قرآن جب پڑھتے ہیں الف لام میم تو دیکھو اوم آ گیا، اس میں اوم میم آ گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ موقع کس نے دیا ہے؟ آپ کو یہ الفاظ دہرانے کی بھرے منچ پہ ضرورت ہی آخر کیا پڑی تھی؟ کیا قومی یکجہتی کا یہ کوئی ایسا نسخہ کیمیا تھا کہ سب ایک خیمے میں آ جائیں گے آپ کے یہ کہنے سے؟ دوریاں تو اور بڑھ گئی، حالات تو یہ بتلا رہے ہیں، ماحول تو اور بگڑ گیا، حالات تو یہ بتا رہے ہیں۔ آپ نے اتنا بڑا پروگرام کیا، لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے اس میں، کیا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اور اوم ایک ہے؟ نعوذ باللہ۔ اور جس سے برادران وطن بھی ناراض ہو گئے، کیا ملا آپ کو؟ اللہ کی ناراضگی مول لی، اللہ کی ذات میں، اس کی صفات میں بٹا لگا، توحید میں بٹا لگا آپ کے اس خطرناک جملے سے۔ اور وہ جو ناراض ہوئے وہ اپنی جگہ پر معافی تلافی کا سلسلہ کہتے ہیں 100 مرتبہ معافی مانگتا ہوں، اللہ سے معافی مانگیے، اس جن منی سے نہیں۔ تو ضرورت تھی اس بات کی، بہت غلط فہمی پیدا ہونے والی تھی۔ ہم جس ملک کے باشندہ ہیں، اس ملک کا قانون ہمیں ایک رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم جس دین کے ماننے والے ہیں اس دین کی بھی تعلیم یہی ہے کہ اگر ہم کسی معاشرے اور سماج میں رہتے ہیں، ہمارا پڑوسی چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ہم اس کی خبر گیری ضرور کریں۔ بھوکا ہے ہم اس کو کھانا دیں، پیاسا ہے اس کو ہم پانی دیں، فقیر ہے محتاج ہے ہم اس کی محتاجگی دور کرنے کے لیے اس کی مدد کریں، اس کا تعاون کریں۔ یہ ہمارا دین سکھلاتا ہے، ہمارا قرآن کہتا ہے۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ کا ماحصل یہی ہے کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا تو پھر اخلاق کی تلوار سے مارا۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں، تو اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے کہ ہمارے اخلاق سے، ہمارے اعمال سے، ہمارے کردار سے، ہماری گفتار سے ہمارے برادران وطن کو ٹھیس نہ پہنچے، ان کو تکلیف نہ ہو، ان کی آستھا مجروح نہ ہو۔ توحید کی دعوت دینے میں آزاد ہیں ہم توحید کی دعوت دیں، بار بار یہ کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ ہم پڑھتے ہیں، ہم لا الہ الا اللہ کے قائل ہیں، دوسرے مان جائیں گے؟ نہیں، اپنے اخلاق سے ثابت کیجئے۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگیوں میں اتاریے۔ پہلے آپ یہ کہہ کر کے لا الہ الا اللہ میں بھی بٹا لگا رہے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آؤ آؤ منو کے چرنوں میں، چرنوں پر سر رکھ دو۔ کون رکھتا ہے؟ کون رکھتا ہے؟ مسلمان۔ آدم علیہ السلام کی تعلیم، نوح علیہ السلام کی تعلیم، حضرت ابراہیم کی، اسماعیل کی، یعقوب کی، اسحاق کی، حضرت موسیٰ عیسیٰ کی، نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائیں کہ لا تقوم کما یقوم الاعاجم، تم اس طرح نہ کھڑے ہو دوسرے کے احترام میں، اس کی عقیدت میں، اس کی تعظیم میں جیسے اجمی لوگ کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے کسی کی تعظیم میں کھڑے ہونے سے منع فرمایا، تو جو شریعت اللہ نے آپ پر نازل کی وہ اجازت دے گی کہ کسی کے سر، کسی کے پیر پہ سر رکھ دیں۔ سر ہم کس کے سامنے جھکائیں گے؟ اللہ رب العزت کے دربار میں۔
اللہ کے سامنے یہ سر اور اس کی پیشانی جو ہے جو سب سے بلندی پر ہے انسان کے جسم میں، یہ بلند ذات کے سامنے جھکنے کے لیے بنی ہے، کسی کے چرنوں میں جھکنے کے لیے نہیں۔ خطرناک جملہ ہے، اور یہ بار بار یہ فتویٰ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا بار بار تلفظ تو اور بھی برا ہے، بلکہ اس میں اندیشہ کفر ہے۔ بچا لے گئے مفتی صاحب اپنے آپ کو، کافر تو نہیں کہا لیکن اندیشہ کفر تو کہہ دیا نا۔ ایک مسلمان کے لیے اس طرح کی مشق شرعاً جائز نہیں ہے۔ آپ کے مفتی صاحب کہتے ہیں، دارالعلوم کا فتویٰ کہتا ہے، اتنا بڑا ادارہ ہے دینی علوم کا، اس کے مفتی صاحب کہتے ہیں اس کو پڑھنا چاہیے کہ نہیں؟ اور یا تو فتاوی کے رجسٹر سے یہ فتویٰ نکال دیجئے، یہ سوال بھی نکال دیجئے، یہ جواب بھی نکال دیجئے، اور یہ جو سوال آیا ہے اس کے جواب میں وہ لکھ دیجئے جو آپ نے بڑی مجلس میں کہا ہے۔ بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ میں یہ عرض کروں گا، حضرت کی شان میں، ان کی جناب میں، بزرگ شخصیت ہیں، ہم ان کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے، لیکن اتنا کہنے کا حق تو رکھتے ہیں کہ توحید میں کوئی بھی بٹا لگائے تو ایک موحد تڑپ اٹھے گا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے تھے، ایک ہفتہ تقریباً ہو رہا ہے، کہ انہی میں سے کوئی آواز اٹھے گی اور یہ ہوگا کہ حضرت یہ سبقت لسانی میں کہہ گیا نا کہ سبقت لسانی ایک مرتبہ ہوتی، بار بار نہیں ہوتی، جبکہ جملہ بار بار دہرایا گیا ہے حضرت کی طرف سے۔ کوئی نہیں اٹھا، اٹھے تو صرف نعرہ بلند کرنے کے لیے کہ ہم نے ان کو پراست کر دیا، ان کو پراست کر دیا، اور وہ چاروں شانہ چت ہو گئے اور ہمارے حضرت تو شیر ہیں، چڑھانے کے لیے دوسروں کو۔ یہ کون سے وطن کی خدمت ہو رہی ہے؟ آپ وطن کو کہتے ہیں کہ ہمیں اس وطن سے پیار ہے، آدم علیہ السلام اس وطن میں آئے تو ہمیں فخر ہے اپنے اس وطن پر۔ تو وطن کس کا نام ہے؟ در و دیوار کا، جنگل کا، پیڑ پودوں کا وطن تو باشندگان وطن سے ہے نا، پھر آپ ایسا کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم توحید کی حقیقت کو سمجھیں۔ توحید، بہت سے لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں وہ خود توحید میں بٹا لگاتے ہیں۔ وحدت الوجودی کتنے لوگ ہیں، وحدت الشہودی کتنے لوگ ہیں، حلول کے عقیدے کے قائل کتنے لوگ ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کرتے ہیں، لا موجود الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی موجود نہیں، جو موجود ہے نعوذ باللہ سب اللہ ہی اللہ ہے۔ ایسا بھی عقیدہ رکھنے والے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ضرورت ہے کہ آپ توحید کا حقیقی درس مسلمانوں کو بھی دیجئے اور ان کے ذریعے سے آپ غیروں تک بھی یہ پیغام پہنچائیے کہ یہ توحید ہے، یہ توحید کی حقیقت ہے۔ آپ جب دونوں کو ایک کر دیں گے تو پھر پڑھنا شروع کر دیجئے وہی نا، وہ پڑھنے لگے جو ہم پڑھتے ہیں، اور حضرت وہ پڑھنے لگے جو وہ پڑھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام عقائد فاسدہ سے ہم سب کو معاف کرے۔ حضرت کو اللہ توفیق دے کہ توبہ کرے اللہ کی جناب میں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے اس وطن کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے۔ امن و امان کی باتیں بہاری چلے اس وطن میں، ہم لوگ امن و امان کی زندگی یہاں بسر کریں۔ باشندگان وطن کو اللہ تعالیٰ امن سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اس وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا میں زندہ ہیں، ایمان کے حالت میں زندہ رہیں، اور ہمارا خاتمہ ہو تو توحید پر خاتمہ ہو، ایمان پر